السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کشف الشبہات پیج نمبر 905 انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ ہے، اس کو ہم اس کتاب کو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ولکن علیک بفہم آیتین من کتاب اللہ تعالی، یعنی مصنف رحمہ اللہ نے جو سابقہ ایپیسوڈ میں سابقہ کلام میں جو بات ذکر کی کہ توحید کے جو ہے وہ توحید عمل سے بھی ہوتی ہے، قول سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے، اور شرک بھی اسی طرح تینوں سے ہوتا ہے۔ تو ایک انسان عقیدہ توحید رکھنے کے باوجود عملاً شرک میں مبتلا ہو جائے تو وہ مشرک ہی ٹھہرے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دل سے وہ موحد ہے۔ تو مزید اس میں اور اضافہ کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علیک بفہم آیتین من کتاب اللہ، آپ پر لازم ہے کہ یہ دو آیات اللہ کی کتاب میں سے اس کو سمجھیں، اور وہ کیا ہے؟ اولاہما، پہلی آیت ما تقدم، وہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی غزوہ تبوک کے جو کہ ابھی گزرا۔ غزوہ تبوک کے بارے میں منافقین نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا مذاق اڑایا، مذاق کیا ان کے بارے میں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر موصول ہوئی تو ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت پیش کیا، ایکسکیوزز رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی ایکسکیوزز نہ رکھو، تم نے کفر کر دیا ہے ایمان لانے کے بعد۔ تو اس میں اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا یا نہیں، زبان سے استہزائیہ کلمات نکلے یہ کافی ہے کفر قولی ہونے کے، اور کفر قولی محض ایک انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے، جس طرح سے محض کفر عملی ایک انسان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے۔ کفر قولی کے ساتھ کفر اعتقادی ہونا لازمی نہیں ہے، کفر اعتقادی ہے محض تو کافر ہے، محض کفر قولی ہے تو کافر ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ غزوا الروم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ نے جان لیا کہ ان بعض الصحابہ کہ بے شک بعض صحابہ جنہوں نے روم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومیوں کے خلاف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کیا، غزوہ میں شمار ہوئے، تو کفروا بسبب کلمۃ، تو انہوں نے ایک کلمے کی وجہ سے کفر کر دیا جو انہوں نے کہا تھا غزوہ تبوک میں، علی وجہ المزح واللعب، مذاق کے طور پر وہ کلمہ کہا تھا۔ تبین لک، تو یہ واضح ہو گیا تمہارے لیے کہ بے شک ان الذی یتکلم بالکفر، کہ وہ شخص جو کفریہ کلام کرے، کفر والا کلمہ کہے، او یعمل به خوفا من نقص مال، یا کوئی ایسا عمل کرے شرکی عمل کرے یا کفری عمل کرے مال میں کمی کے خوف کی وجہ سے، یا پھر مقام اور مرتبے کی کمی کی وجہ کے خوف کی وجہ سے، او مدارتن لاحد، یا کسی کی دل جمی یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، اعظم ممن یتکلم بکلمۃ یمزح بها، یہ زیادہ بڑا ہے اس شخص سے کہ جو شخص ایسا کلمہ کہے مذاق کے طور پر۔ کیا مطلب ہے؟ مصنف رحمہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مصنف رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے مذاق کی وجہ سے کلمہ کفر کا اور پھر بھی وہ کافر ٹھہرے۔ ایک وہ شخص جو مذاق کی وجہ سے نہیں لیکن مال میں کمی ہو جانے کے خوف کی وجہ سے، یا دنیاوی غرض حاصل کرنے کی وجہ سے، یا اپنے مقام اور مرتبے کو کھو دینے کی خوف کی وجہ سے کفریہ یا شرکیہ کلمہ کہتا ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یا زیادہ بڑا کفر ہے بنسبت اس کفر کے جو انسان نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپناتے ہوئے یا مذاق کے طور پر جو ہے وہ کلمہ کفر کہے۔ تو جب مذاق کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا، یعنی وہ یہ بھی دنیا کی وجہ سے کر رہا ہے نا، صرف انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو وہ کافر ٹھہرا، تو دنیا کی حرص یا مال کی حرص کی وجہ سے جو کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو وہ اس سے بڑا کافر ہوگا۔ والآیت الثانیہ، اور دوسری آیت
قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. مصنف رحمہ اللہ یہاں پہ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے کفر کیا سوائے یعنی اس شخص کا استثناء کیا کہ جس کو زور زبردستی جس نے کفر کیا یعنی جس کو جبراً کفر کروایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس شخص کا ایکسیپشن استثناء کیا کہ جس شخص کو زور زبردستی کفر کرایا جائے، اکراہ زبردستی کفر کرایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دیگر لوگ جو دنیا کی مال کی خاطر، دنیا میں مال کی کمی کی خاطر، مال میں مزید اضافے کی خاطر، سیٹ یا سیاست کی خاطر کفر یا شرک کرتے ہیں، اس کا استثناء نہیں کیا بلکہ صرف ایک ہی استثناء کیا، اور وہ کیا ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے وہ شخص کہ جو کفر کرے، کفریہ بات کہے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی دل میں عقیدہ توحید موجود ہو، تو اس کو صرف ایکسیپشن ملی ہے کہ جس پر زور زبردستی ہو کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے، کلمہ کفر کہنے کے لیے زور زبردستی کی جائے تو اس کا استثناء ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہوگا اگر وہ کسی کی کوئی مجبور کر دے، یعنی جان جانے کا. اب زور زبردستی کیا ہے شریعت میں کیا شمار ہوتی ہے؟ جان جانے کا خطرہ ہو، یا بڑی طویل قید کا خطرہ ہو، یا کسی انسانی جسم کے اعضاء جانے کا خطرہ ہو، یا ایسی مصیبت اور ٹارچر کا خطرہ ہو جو انسان یعنی یقینی ہو. میں نے آپ کے سامنے یہ نواقض اسلام میں رکھے تھے. یقینی ہو کہ ایسا ٹارچر ہوگا کہ جس سے وہ دین کے بارے میں فتنے میں پڑ جائے تو اس کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت اور رخصت ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل میں ایمان موجود ہو، دل میں توحید ہو. تو صرف ایک اسی شخص کو ملی ہے ایکسیپشن. جی میری بینک کی نوکری چلی جائے گی اگر میں شرک نہیں کروں گا، یہ شرک میں ان کی موافقت نہیں کروں گا، یا میرا رشتہ چلا جائے گا، یا میری دنیا یہ سیاست کی سیٹ چلی جائے گی. یہ کوئی خوف نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ جبر نہیں کہلائے گا، یہ اکراہ نہیں کہلائے گا. الا من اکرہ جو ہے نا، اکرہ یہ جو اکراہ ہے یہ جان جانے کا خطرہ ہو، خطرہ بلکہ یقین ہو کہ اگر میں نہیں کروں گا جان چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تجھے ٹارچر کر رہے ہیں، اگر یہ تجھے واپس کریں تو تو بھی واپس کلمہ کفر کہنے کی ان کو اجازت دی گئی. تو یہ یقینی ہو، یہ نہیں کہ نوکری چلی گئی یا رشتہ چلا گیا اس چیز کا خوف نہیں، یہ کوئی خوف نہیں ہے، یہ کوئی اکراہ نہیں ہے، یہ مال دنیا کے جانے کا خوف ہے، اور دنیا کی جانے کی خوف کی وجہ سے شرک کرنا یہ انسان کو کافر اور مشرک بنا دیتی ہے. ہاں اگر مجبور کر دیا جائے، جان پہ آئی ہوئی ہو، تو پھر انسان کلمہ کفر کہہ سکتا ہے اور کفر عملی بھی کر سکتا ہے راجح قول کے مطابق، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں توحید موجود ہو. تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں فلم یعذر اللہ من ہؤلاء الا من اکرہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عذر نہیں بخشا سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کیا گیا شرک پر. مع کون قلبہ مطمئنا بالایمان، حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا. واما غیر ھذا فقد کفر بعد ایمانہ، اس کے علاوہ جو بھی شخص کسی بھی وجہ سے وہ کفر یا شرک کرتا ہے تو وہ کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد. سواء فعلہ، چاہے وہ شرک یا کفر کرے خوفاً کسی دنیا جانے کی خوف کی وجہ سے، او طمعاً یا دنیا کی طمع اور حرص کی وجہ سے، او مدارۃ لأحد یا کسی کا دل رکھنے کی وجہ سے، او مشحۃ بوطنہ او اہلہ او عشیرتہ او مالہ، یا پھر اپنے مال اور اپنے وطن اور اس کی حرص اور بخل کی وجہ سے، او فعلہ علی وجہ المزح، یا اگر کوئی شخص شرکیہ کام کرتا ہے ایسے ہی تفریح کے لیے، او لغیر ذلک من الاغراض، یا کسی دیگر اغراض کی وجہ سے، الا المکرہ، سوائے مکرہ یعنی جس پر زور زبردستی کی جائے. تو اس کے علاوہ تمام کوئی بھی ریزن ہو شرک یا کفر کا وہ مشرک ہی ٹھہرے گا. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے استثناء کیا وہ صرف مکرہ ہے، یعنی ایک ہی ہے جس کے لیے استثناء ہے. کیونکہ یہاں پہ الا من اکرہ ایک ہی ایکسیپشن اس آیت میں جو ہے وہ وارد ہوئی ہے. والآیت تدل علی ھذا من جہتین، اور یہ آیت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر دو وجوہات کی بنیاد پر یہ دلالت کر رہی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ قولہ الا من اکرہ، کہ اللہ کا یہ فرمان کہ سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے.
فلم یستثنی اللہ الا المکرہ، تو اللہ تعالیٰ نے مستثنی نہیں قرار دیا سوائے مکرہ کو، یعنی جس پر زور زبردستی کی جائے۔ ومعلوم ان الانسان لا یکرہ الا علی العمل، اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان کو عمل کے علاوہ جبر نہیں کیا جا سکتا، یا کلام کے علاوہ جبر نہیں کیا جا سکتا۔ واما عقیدۃ القلب فلا یکرہ احد علیہ، رہی بات دل کے عقیدے کی، تو اس پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دل کے عقیدے پر کوئی، کیونکہ دل سے انسان آزاد ہے، دل پر کسی کی سلطنت حاصل نہیں ہے، تو دل پر زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ الثانیہ، دوسری وجہ، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ذالک بانہ استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی انہوں نے کفر اور شرک اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور دنیا کی زندگی کی حرص رکھی اور محبت کی۔ تو دیکھیں یہ جو کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا، اب ان کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ دنیا کی حرص، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ تو فصرح، اللہ تعالیٰ نے صراحت کی یہاں پر کہ ان ھذا الکفر والعذاب لم یکن بسبب الاعتقاد، کہ ان کا یہ کفر اور شرک جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اور والجہل، اور جہالت کی بنیاد پر بھی نہیں تھا، والبغض للدین، اور دین کی بغض کی وجہ سے بھی نہیں تھا، او محبت الکفر، یا کفر کی محبت کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ وانما سببہ ان له فی ذلک حظا، لیکن ان کے کفر کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ دنیا کے حصوں میں سے ایک حصہ پانے اور اس کی حرص کی وجہ سے، فآثرہ علی الدین، اور دنیا کو ترجیح دینا دین پر اس کی وجہ سے تھا، یعنی دنیا کی سیٹ یا دنیا کے مال اور حرص اور ہوس کی وجہ سے انہوں نے شرک کیا۔ واللہ تعالی عالم۔ تو بتانے کی چاہ رہے مصنف رحمہ اللہ کہ دنیا کی خاطر بھی شرک کرنا، دنیا کی محبت کی خاطر بھی شرک کرنا، یہ شرک ہی ہوگا، یعنی یہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ توحید جانتا تو ہے، دل سے تو موحد ہے نا، دنیا کی خاطر، سیٹ کی خاطر اس نے کفر کی شرک کر دیا، تو ٹھیک ہے وہ ایکسکیوزیبل ہے، وہ اس کو ایکسکیوز کیا جائے گا۔ نہیں، دنیا کی خاطر ہی تو شرک ہوتا ہے۔ یہ جو کفار کے لیڈرز ہیں، انہوں نے دنیا کی سیاست اور دنیا کی سیٹوں کی خاطر ہی تو، فرعون نے دنیا کی خاطر ہی تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے انکار کیا، تو دنیا کی محبت اور اس کی خاطر کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے، صرف اور صرف ویلڈ ایکسکیوز ایک ہی، اور وہ اجبار ہے، یعنی کوئی شخص جس کو مجبور کیا جائے ان اے سینس کہ اس کی جانا یقینی ہو، یا اس کو طویل طور پر قید کیا جائے، ایسے فتنے میں مبتلا کیا جائے کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور یہ خوف ہو کہ وہ اپنا دین ہی کھو بیٹھے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کلمہ کفر یا کفر عملی کا ارتکاب کرنا شرط یہ ہے کہ دل سے وہ موحد اور ایمان اس کے دل میں ہو، یہ جائز ہے۔ الغرض یہاں پر ہم اس عظیم اور بڑی ہی مفید رسالے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسالے پر عمل کرنے کی، جو حق بات ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نقص اور غلط بات بیان کی گئی یا ناحق بات بیان کی گئی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے ہی تھی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس رسالے میں بڑے ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جو کہ عموماً ہر دور میں لوگوں کو رہتے ہیں، مسلمانوں کو، بلکہ موحد کو جو کہ توحید کو جانتے بھی ہیں ان کو بھی، کہ جو مشرکین کے متعلق شبہات ہیں، یہ شبہات کی اصل، یہ ایسنس مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کی ہے۔ اور لوگوں میں ایک موحد، ایک توحید پرست بھی مشرکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ شرک بہت عام ہے، کلمہ توحید کا معنی اور اس کے مفہوم سے اور اس کی حقیقت سے بہت سے لوگ عاری ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، انسان کی توحید آہستہ آہستہ کم اور لوگوں کی محبت دل پر غالب آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ ایک موحد بھی ان مشرکین کے لیے ایکسکیوزز تلاش کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ جاہل ہے، ٹھیک ہے یہ ہے، اس لیے ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے، آخر کلمہ تو پڑھتا ہے نا، شرک نہیں اس طرح کی ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسالے، یہ کشف شبہات، اس طرح کے شبہات انسان کے دل پر آنا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بار بار یہ کشف شبہات پڑھنی چاہیے مختلف علماء کی شروحات کے ساتھ، اور ان چیزوں کو پہچاننا چاہیے، توحید کا بار بار ریوائز کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے شبہات، دیکھیں یہ ایموشنل شبہات جب ہوتے ہیں نا، ایسے شبہات جن کو ایموشنل اور جذبات کے ذریعے کور کیا جاتا ہے، یہ بہت ایک موحد جو کہ علم کی بنیاد پر توحید پر ہوتا ہے، اس کے بھی دل میں گرد و غبار
اور اس کے بھی دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ جذبات ہوتے ہی ایسے ہیں۔ جذبات جب اپنا رنگ دکھاتے ہیں تو علم کو بھی کلاؤڈ کر دیتے ہیں، علم کے اوپر بھی ایک طریقے سے غالب آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ علم جو ہے وہ اپنا اصل رنگ دکھائے۔ تو علم جو ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے نا، کہ یہ جو پانی ہوتا ہے اس کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، یہ جھاگ چلا جاتا ہے، تو یہ جھاگ اگر علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر توحید قائم رہتی ہے اور اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، بار بار اس کی تجدید کی جاتی ہے، ایمان کی تجدید کی جاتی ہے، تو یہ اندر جو اصل پانی ہے وہ رہ جاتا ہے، اور یہ فوم جو اوپر جھاگ ایموشنل شبہات کی فارم میں آتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ کتابیں، یہ علماء کے دلائل، توحید کے دلائل، یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اپنا ریوائز کرنا چاہیے توحید کے دروس، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی توحید تو ہم جانتے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو انسان کو بار بار یہ رسالے پڑھنے چاہیے، پڑھانے چاہیے، منتقل کرنے چاہیے، تاکہ انسان کی توحید پختہ رہے اور ان جذباتی شبہات کی بنیاد پر اس کی توحید کہیں کمزور نہ ہو جائے، اور لوگوں کی دل جمع کی خاطر لوگوں کے لیے عذر تلاش کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اس کی توحید کو کمزور، حتیٰ کہ توحید کو ختم اور خلل پیدا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توحید پر حفاظت کرے، توحید پر ہمیں استقامت دے، اور اسی پر ہمارا اس دنیا سے جاتے جاتے بھی کلمہ توحید پر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔